السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کون بنے گا کروڑپتی کے مصداق؟ بالکل اسی طریقے سے کون بنے گا سندھ پولیس کا آئی جی؟ یہ ایک سوال اکثر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے میرے ناظرین، میرے ویورز، کہ بھئی سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بنے گا؟ جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت سندھ پولیس کی انسپکٹر جنرل بننے کے خواہش مندوں میں جو ہے وہ غلام نبی میمن، جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے، وہ خود بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے یہ خبریں آتی رہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی دل میں یہ خواہش لیے ہیں کہ وہ ایک بار سندھ پولیس کے آئی جی بن جائیں، تو انہوں نے بھی اپنے تمام تر گھوڑے جو ہے دوڑا دیے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی بننا چاہتے ہیں۔ جبکہ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو جو ہے اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ آپ انتظار کریں، سندھ کا جو بھی نیا آئی جی آئے گا اس کی تقرری کے لیے جو ہے وفاق کو اب سندھ حکومت کے مشاورت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ حکومت سندھ کے یعنی کہ رولز ریگولیشن یا بزنس رولز کو جانتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ آخر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو ذرائع نے جو بات کی ہے کہ آئندہ جو بھی آئی جی آئے گا سندھ کا، اس کے لیے سندھ حکومت سے مشاورت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو موجودہ آئی جی ہیں مشتاق مہر، وہ مارچ تک جو ہے وہ اپنی سیٹ پر رہیں گے اور انہیں کوئی بھی یہاں سے تبدیل نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو سندھ پولیس کی سربراہی کا کرۂ فعال ہے وہ غلام نبی میمن کے نام کھلتا ہے، یا پھر ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے نام، یا پھر کوئی پنجاب یا بلوچستان یا پھر خیبر پختونخوا سے کوئی نیا چہرہ جو ہے وفاق جو ہے متعارف کروائے گی۔ اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن یہ اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ غلام نبی میمن نے بھی جو ہے اندرون خانہ جو ہے اپنے تعلقات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اہم رہنماؤں سے بھی ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے فریال تالپور صاحبہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ اور آصف زرداری سے بھی ان کے تعلقات ہیں، اور وہ اپنے تعلقات اپنی پوسٹنگ کے غرض سے جو ہے وہ پوسٹنگ کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہی حال جو ہے ان کا حساس اداروں کے بھی دفاتر میں جو ہے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رہے کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ سندھ پولیس کے پہلے ایڈیشنل آئی جی ہیں کہ جو باقاعدہ جو ہے گورنر سندھ کو ایئرپورٹ چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور ایئرپورٹ سے لینے بھی آتے ہیں، حالانکہ کوئی پروٹوکول ڈیوٹی میں ان کا نام نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے، تعلقات کو استوار کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے پی ٹی آئی کی جو ہے ان کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ گورنر سندھ کے بہت زیادہ قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا۔ اور سب سے حیرت کی بات ہے، بلکہ یہ کہ خدا کی شان ہے کہ اس وقت یعنی خیبر پختونخوا کا جو آئی جی ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے کہ وہ بھی سندھ پولیس کے کسی نہ کسی طریقے سے آئی جی بن جائے، جبکہ ان کا جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا جیسے پولیس یعنی کہ پاکستان کا سب سے ایک حساس ترین اگر پولیس فورس کہا جائے تو وہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے۔ وہاں کا آئی جی بننے کے لیے ایمانداری سے زیادہ جو ہے اس فورس کے سربراہ کے لیے جو ہے ان کا بہادر، دلیر اور ہر طرح کی سچویشن میں جو ہے سچویشن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ خوبی اگر کسی پولیس افسر میں ہے تو وہ خیبر پختونخوا کا آئی جی کامیاب ترین آئی جی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اس وقت وہاں پر آئی جی ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، ان کو تو خود ان کے اپنے ہی ایک کلیگ نے، اپنے ہی ایک ساتھی یعنی کہ اے ڈی خواجہ نے جو ہے انہیں
کراچی پولیس کے چیف کے لیے بھی اہل قرار نہیں دیا تھا. جب 2016 میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے ایز اے آئی جی سندھ, تو اس وقت جو ہے ان کی, یہ پہلے کئی دفعہ میں اپنے پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ملاقات کا اہتمام جو ہے خود ثناء اللہ عباسی کے برادر نسبتی جو کہ ایم این اے ہیں لاڑکانہ سے, انہوں نے کروایا تھا. فریال تالپور صاحبہ سے دبئی میں یہ ملاقات ہوتی ہے اور وہاں یہ یقین دہانی کہی جاتی ہے کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے کام کریں گے. ہم سے مراد میں یعنی ثناء اللہ عباسی اور اے ڈی خواجہ. جب یہ یقین دہانی کے بعد جب اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ بنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آئی جی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اے ڈی خواجہ پہ کہ آپ اگر چاہیں گے تو ہم ثناء اللہ عباسی کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنا دیں گے, جس کی خواہش خود ثناء اللہ عباسی نے ظاہر کی ہوتی ہے. اس موقع پر جو ہے اے ڈی خواجہ نے انتہائی دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پروفیشنل پولیس افسر اور ایک اچھے آئی جی ہونے کی حیثیت سے یہ انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن و امان قائم رہے تو وہاں کے لیے جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں ہے. وہ ایک ایسے پولیس افسر ہیں کہ جو ذمہ سے منہ موڑنے کے عادی ہیں, ذمہ کا سامنا وہ نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ دوسروں کا کاندھا استعمال کرنے کے عادی ہیں. یعنی کہ وہ اس پوسٹ کے لیے اہل نہیں ہیں, وہ گرم زمین پر پیر نہیں رکھ سکتی. یہ ریمارکس نہ تو میرے ہیں نہ آپ لوگوں کے, یہ ریمارکس خود اے ڈی خواجہ کے ہیں جو کہ ثناء اللہ عباسی کے بہت ہی قریبی سمجھاتے ہیں. ان کی ان ریمارکس پر جو ہے سندھ حکومت نے ان سے مکمل طور پہ اتفاق کیا اور ثناء اللہ عباسی کو اس وقت جو ہے کراچی پولیس کا ایڈیشنل آئی جی نہیں لگایا, جو اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا جیسے حساس ترین پولیس فورس کے سربراہ بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ اب ارباب اقتدار کے سوچنے کی بات ہے کہ آخر انہوں نے وہ کون سا فارمولہ استعمال کیا, وہ کون سی کسوٹی تھی جس پر پرکھ کر جو ہے ثناء اللہ عباسی کو خیبر پختونخوا کا آئی جی لگا دیا. اب میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ وہ وہاں ایک کامیاب آئی جی کیسز سے ابھرے ہیں کہ ناکام, یہ تو وہاں کی پولیس ہی بتا سکتی ہے. لیکن وہاں سے ہمارے نمائندے قیامت گل کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے خود ان کے اپنے محکمے میں اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے, بلکہ ایک طریقے سے ان کے خلاف بے چینی کی لہر دوڑ گئی کہ انہوں نے وہاں پر مقامی پولیس افسروں پر جو ہے غیر مقامیوں کو ترجیح دیتے ہوئے اہم ترین پوسٹوں سے نوازا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے قیامت گل کا. تو اب یہ حال ہے اس وقت جو ایک کیفلی پکی ہوئی سندھ پولیس کے سربراہی کے لیے, اس میں جو ہے غلام نبی میمن کے بعد جو ہے اب ثناء اللہ عباسی کا بھی نام آ رہا ہے. اور ثناء اللہ عباسی اس سلسلے میں 2-4 دورے بھی جو ہے کراچی کے طوفانی کر چکے ہیں, اور فریال تالپور صاحبہ اور خود پیپلز پارٹی کے دوسرے بڑے سرکردہ لیڈروں سے ان کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. یہ کہنا ہے کراچی سے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے سندھ حکومت کے ایڈوائزر کی کہ جو ہے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے بعض رہنماؤں کے درمیان برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ جو برج ہے یہ سیاسی معاملات کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی تکمیل کا کام کر رہا ہے. یعنی کہ ایک تجوری ہائٹس کا ایک میٹر تھا, وہ جو سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آیا اور سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے اس کی تعمیر کا کام جو ہے روک دیا گیا. معلوم ہوا ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کا جو سابقہ سینیٹر جو ہے اس میں پیش ہے, جو اس ریلوے کی اراضی کو قبضہ کر چکا ہے اور یہ اس وقت ان کے سسر کے نام پر ہے, اس متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر کو جو ہے پولیس پروٹوکول اور پولیس گارڈ اور پولیس کارڈ کے علاوہ پولیس کی موبائلیں جو ہے وہ بھی سندھ حکومت کے اس ایڈوائزر نے فراہم کی ہے. جبکہ وہی ایڈوائزر جو ہے ایک اور جو ایم کیو ایم کے جو ایک وفاقی وزیر تھے پورٹ اینڈ شپنگ کے, جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, یعنی بابر غوری کی طرف میرا اشارہ ہے, ان کے تمام پروجیکٹ کو جو ہے وہی ایڈوائزر جو ہے وہ اس وقت
آگے بڑھا رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ ان تمام پروجیکٹس میں جو ہے سندھ حکومت کے اس ایڈوائزر کی 25 سے 40% کا شیئر بتایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پول میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی کا نام بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ عاصم قائم خانی جو ہے وہ کچھ 4 سال تک جو ہے مسلسل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایس پی اور ایس ایس پی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، جن کے قریبی روابط یا فیملی ٹرم جو ہے وہ ایک تو انیس قائم خانی سے بتائے گئے ہیں، یہ ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے، اور میڈیا رپورٹس اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع نے بھی یہ کہا ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ کے جو مراسم ہیں وہ انیس قائم خانی سے بھی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے بابر غوری کے بھی بہت قریب ہیں۔ بابر غوری کے بہت سارے جو لاوارث بنگلے یا پلاٹوں کا جو معاملہ اٹھا تھا ایک وقت میں، اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا نام آتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کے نام سے جو ایک سپر اسٹور ہے اس کو گلبرگ کے علاقے میں، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خود ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کی ملکیت ہے، یعنی ان کے کچھ ریلیٹیو جو ہے وہ اس کو اون کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ میڈیا رپورٹس اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جس پلاٹ پر یہ سپر اسٹور چل رہا ہے وہ پلاٹ بھی جو ہے متنازع ہے، یعنی کہ قبضے کا پلاٹ ہے، پلاٹ کی جو مالکن ہے وہ کوئی خاتون تھی، اور ایم کیو ایم کے خوف اور دہشت گردی کے وارداتوں سے تنگ آ کر خوف کے مارے وہ ملک سے باہر چلی گئی، اپنا یہ پلاٹ یا بنگلہ جو ہے وہ خالی چھوڑ کے چلی گئی، جس کا علم جو ہے پھر تمام لوگوں کو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اطلاع یہ ہے کہ اس پر جو ہے پولیس نے کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کر لیا، اور وہاں پر اس وقت ایک اسٹور چل رہا ہے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ تو یہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں وہ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بالکل پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اس وقت جو ہے منگو پیر تھانہ جو ہے وہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی جو کراچی ہیں وہ اس کے لیے ان کا ایک طریقے سے امتحان بن گیا ہے کہ وہ اس تھانے میں کس کی پوسٹنگ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ روپے کی جو بولی ہے اس تھانے کی لگی ہوئی، اور 3 پولیس افسران جو ہیں وہ اس دوڑ میں شامل ہیں ایس ایچ او لگنے کے لیے۔ ایک تو جو آئی جی جس کو لگانا چاہتے ہیں، یعنی آئی جی مشتاق مہر کے جو پی ایس او ہیں، یہ ہیں عدنان صدیقی، وہ سی ٹی ڈی کے ایک سب انسپکٹر ہیں، ممتاز مہر کو ایس ایچ او منگو پیر لگانے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں عاصم قائم خانی اپنے پی ایس او شاہ عدیل کو وہاں ایس ایچ او لگانے کے خواہش مند ہیں، اور اسی طریقے سے جو ایس ایس پی ویسٹ ہے سوہائے عزیز جو ہے وہ وہاں پر اپنے قابل اعتماد اور علاقے کے لوگوں کے محبوب سب انسپکٹر جو ہے عباس چیمہ کو، جن کے پاس اس وقت عارضی چارج ہے منگو پیر تھانے کا، انہیں وہاں کا ایس ایچ او لگانے کی وہ خواہش مند ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرہ فعال کس کے نام نکلتا ہے، اور غلام نبی میمن یہاں پر کس طریقے کا انصاف کرتے ہیں، آیا وہ اپنے آئی جی مشتاق مہر کو خوش کرتے ہیں کہ یا وہ میرٹ پر کام لیتے ہوئے جو امیجیٹ جو وہاں کی باس ہے یعنی کہ ایس ایس پی جو ہے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، یا علاقے کے لوگوں کے عوام کا، یا کہ پھر ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے منظور نظر ان کے پی ایس او شاہ عدیل کو ایس ایچ او منگو پیر لگاتے ہیں۔ یہ اب کچھ دنوں میں یہ اس بات سامنے آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں جاوید اکبر ریاض نے بھی ایک سب انسپکٹر وقار تنوری کو سندھ حکومت کے جو ایڈوائزر ہے مرتضیٰ وہاب کی سفارش پر جو ہے فریئر تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ یہ جو وقار تنوری ہے یہ فریئر اور سول لائن کے علاوہ کسی اور
تھانے میں ایس ایچ او کے ایسے سے کام کرنا جو ہے وہ ایک طریقے سے اپنا توہین خیال کرتے ہیں۔ یہ ڈی ایس پی نذیر تنولی کے صاحبزادے اور دوست محمد عرف دوسو کے بھتیجے بتائے جاتے ہیں۔ یہ وہی دوسو ہیں جو کہ میاں محمد امین اور میر عبدالجبار کے ساتھ جو ہے ان کے اردلی کیسز سے ایک لمبے عرصے تک کام کر چکے ہیں، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ ہے اپنے ویور سے کہ اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں چلتے چلتے۔ ناظرین، ایک اور خبر میں شیئر کرتا چلوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دو تصویریں جو ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کہ دونوں پولیس افسروں کی وردیوں میں ملبوس ہیں۔ ایک جو ہیں وہ عدنان صدیقی ہیں اور دوسرا راجہ میمن ہے۔ عدنان صدیقی جو ہیں وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے منظور نظر اور ان کے پی ایس او ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں جو ہے راجہ میمن ڈی آئی جی مقصود میمن کے بھانجے بتائے جاتے ہیں، جن کا تعلق گرچہ پولیس کے محکمے سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یونیفارم سب انسپکٹر کی پہن رکھی ہے۔ اور یہی حال جو ہے وہ عدنان صدیقی کا ہے، جو کہ اس یونیفارم تو انہوں نے سب انسپکٹر کی پہن رکھی ہے لیکن آن دا ریکارڈ جو ہے وہ نہ تو سب انسپکٹر ہیں نہ اے ایس آئی ہے، بلکہ وہ ایک رینگ روٹ ہیں، ایک ایسا رینگ روٹ کہ جس نے A1 اور B1 کا بھی امتحان پاس نہیں کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ڈی آئی جی CIA عارف حنیف کی اس رپورٹ میں اس کا شد و مت کے ساتھ ذکر ہے کہ جو کانسٹیبل ہیں، یہ جو رنگ روٹ ہیں عدنان صدیقی، جن کو پتہ نہیں کس طریقے سے پروموٹ کر کے پہلے اے ایس آئی اور اس کے بعد سب انسپکٹر بنایا گیا، لیکن ان کا کوئی بھی ریکارڈ جو ہے تفتیش کے دوران جو ہے تحقیقات کے دوران جو ہے ڈی آئی جی عارف حنیف کو پولیس ٹریننگ سینٹر سے نہیں ملا کہ یہ جو ہے انہوں نے کہاں سے کورس کیا، یہ A1 ہے پاس ہیں، B1 پاس ہے کہ نہیں، نہ انہوں نے کوئی انٹر کورس کا امتحان پاس کیا، کوئی بھی انہوں نے ایک بھی انہوں نے ٹریننگ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود یہ چور راستے سے جو ہے وہ سب انسپکٹر تک بننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کا کوئی ایک ریکارڈ جو ہے نا پولیس کے محکمے میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ عدنان صدیقی جو ہیں وہ MQM کے ایک سابق وزیر داخلہ جن کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد سے تھا، ان کی پرچی پر جو ہے انہیں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کے بھرتی کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔